کہ مسلمان جو ہے وہ نمائندہ ہے کس کا؟ مذہب کا. اگر آپ مذہب پہ عمل نہیں کرو گے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ مذہب پہ عمل نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے، اتنا بہترین، اتنا خاندانی مذہب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص مکمل اسلام کے سپرد کر دے گا اپنے آپ کو، اس کو اسلام میں لذت محسوس ہوگی. دیکھو اگر اسلام لذیذ مذہب نہ ہوتا نا تو بہت سے لوگوں سے خودکشیاں نہ چھڑواتا. میں نے بہت دنیا میں سنے بھی ہیں اور بعض دیکھے بھی ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے تھے، تو جب دین کی طرف آئے نا تو ان کو خودکشی کا خیال ختم. خودکشی کا بہترین علاج ہی یہی ہے کہ اس سے نماز پڑھوانا شروع کر دو، آپ اس کو مذہب کی طرف لے آؤ. سویڈن میں دو گورے جو ہے نا خودکشی کر رہے تھے، حضرت حاجی الوہاب صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، تو وہ دو گورے خودکشی کرنے جا رہے تھے، کوئی تبلیغی پکڑ کے ان کو حاجی صاحب کے پاس لے آیا. تو حاجی صاحب نے کوئی اللہ رسول کی بات کی، کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر میں وہ انہوں نے سروزہ لگایا، سروزے کے بعد چلہ لگایا، چلے کے بعد 4 مہینے لگایا، اب پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا. تو چھوڑ دی خودکشی کا خیال انہوں نے. تو یہ جو لائف ہے نا غیر مسلموں کی، یہ تباہی ہے، یہ عیش و عشرت نہیں ہے، یہ ایسا عذاب ہے، ایسا وبال ہے. کیونکہ یہ جو، ہاں وہ بات الحمدللہ میرے دماغ میں آ گئی کہ یہ لوگ جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں نا نوجوانوں کو، یہ دلیل کی قوت کی بیس پہ نہیں بلکہ اٹریکشن کی بیس پہ. یہ کس کی بیس پہ کرتے ہیں؟ اٹریکشن کی. اسلام جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ دلائل کی بیس پہ کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط. غیر مسلم یہ نہیں بتائے گا صحیح ہے غلط، یہ کہے گا مزیدار ہے بس. تو یہی تو میرے بھائی آزمائش ہے کہ مزہ دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو یا دلیل دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو. دیکھو آپ کیا کر رہے ہو، کسی ظالم آدمی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ آپ کا اس سے مفاد ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ قتل کرے گا، یہ لوگوں کی جیبیں چھینے گا، پھر بھی آپ کیا کر رہے ہو، اس کو پروموٹ کر رہے ہو. دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ آدمی غلط ہے. اب آزمائش ہے بھائی، دلیل کہتی ہے کہ اس کو پروموٹ مت کرو، لیکن وہ آپ کو رشوت دیتا ہے، اس سے آپ کے مفاد جڑے ہوئے ہیں، تو آپ پھر بھی اس کی طرف مائل ہوگے. تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس عمل کو ٹھیک کہہ سکتا ہے، آپ کے اس عمل کو 100% غلط. لیکن یہی عمل غیر مسلم کر رہے ہوتے ہیں. ساری دنیا کے غیر مسلموں کو پتا ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن اٹریکٹیو ہے، اس لیے لیگل ہے. اللیگل کسی نے بھی نہیں کیا. مذہب کیا کہتا ہے؟ شراب کیا ہے؟ حرام، ایک قطرہ بھی حرام. لیکن کیا دنیا میں غیر مسلم آپ نے دیکھے جو کہتے ہیں پھر مذہب کی طرف جانا چاہیے ہمیں؟ دیکھا آپ نے؟ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ مذہب دلیل سے تو بات کر رہا ہے، لیکن مزہ کس میں ہے؟ مذہب پہ چلنے میں نظر نہیں آ رہا، بلکہ مذہب کو چھوڑنے میں مزہ ہمیں نظر آتا ہے. تو کبھی بھی غیر مسلموں کی باتوں میں مت آؤ. رشتہ داری توڑنا اس میں وقتی مزہ بہت ہے. غیر مسلموں جہاں بھی میں دنیا میں گیا ہوں نا، ایک عذاب جو غیر مسلموں پر ان کے کفر کا اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. ان میں ریلیشن نہیں ہوتے. ہر جگہ یہاں بھی یہی حال ہے، ریلیشن ختم. بس یہ ریلیشن ہے، تھینک یو تھینک یو تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو. اس سے زیادہ ریلیشن نہیں ہے ان لوگوں کا. اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار کیا ان کی اخلاق ہے. بھائی گئے ختم، ریلیشن ختم ہو گیا. نہ باپ کا پتا، نہ ماں کا پتا، نہ بیوی اور شوہر کا ریلیشن ہے، نہ باپ بیٹے کا، نہ ماں بیٹی کا ریلیشن. یہ تہذیب ہمیں 1400 سال پہلے کس نے سکھائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلد نکاح کا بھی حکم دیا، نسل بڑھانے کا بھی حکم دیا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ریلیشن پیدا کرتی ہیں. آپ بتاؤ ریلیشن زنا سے بنتا ہے یا نکاح سے بنتا ہے؟ نکاح سے بنتا ہے. تو ریلیشن بنتا ہے بیوی سے، پھر آگے اولاد سے، پھر اولاد آپ کے رشتہ داروں کی بھی اولاد ہوگی تو آپ کے بچے ان کے بچوں کے کزن ہوں گے، جو آپ کی اولاد ہے وہ بچے آپس میں بہن بھائی ہوں گے، پھر چاچے تایا نانے دادے اور بہت سارے رشتے، پھپھے چاچے، یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں نا. تو یہ رشتے بھی اب مسلمانوں میں باقی رہ گئے ہیں. غیر مسلموں میں یہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ چچا ماموں تو سننے میں ہی نہیں آتا. اب کبھی میں کتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی، اس کا چچا دکھاؤ کدھر ہے اس گورے کا. چچا کی بات ابا کا پوچھو، وہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. یہ تہذیب ہے، بد تہذیبی ہے. آپ اس تہذیب سے متاثر ہو رہے ہو میرے بھائی. اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں بے سکونی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے. تو یہ جو لڑکے ہمارے نوجوان نسل اس کلچر کی طرف مائل ہو رہی ہے نا،
کہ یار دیکھو ہمارے ابا نے بولا گرل فرینڈ نہیں بنا سکتے اور تولید میں سہ روزہ لگاؤ. تمہارا ابا تمہیں سہ روزے لگانے کا اس لیے حکم دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر کی اس میں تمہیں ٹینشن تو ہوگی نا, وہاں سہ روزے میں تمہیں کباب ملے گا نا, ہاں وہ 3 باتیں میں کر رہا تھا نا, شراب, کباب اور شباب. تو غیر مسلم ان 3 چیزوں کی طرف کھینچتا ہے, چاہے وہ امریکہ کا غیر مسلم ہو, کینیڈا کا ہو, جاپان کا ہو, یا وہ لندن کا ہو, پوری انڈیا کا ہو. انڈیا کا بھی دیکھو تہذیب کی ایسی کی تیس, کپڑے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں عورتوں کے. مرد پورے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, ان کو گرمی نہیں لگ رہی, اور خواتین کے کپڑے کتنا برا لگتا ہے یار, یہ لڑکیاں چڈیوں میں گھوم رہی, اس قدر ذہنی اذیت اور کوفت ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں اے اللہ, ہماری محنت کے بغیر تو نے ہمیں مسلم گھر میں پیدا کر دیا اور مذہبی گھر میں پیدا کر دیا, اس سے بڑا اللہ کا ہم پر کوئی احسان نہیں. کبھی تصور کر سکتے ہو تمہاری عورتیں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوں, تم پہ کیا آرے چلیں گے, کیا رہ جائے گی محبت اور عظمت آپس میں. بہنیں تو پورے لباس میں اچھی لگتی ہیں, سر پہ دوپٹہ. بیٹیاں پراپر ڈریس میں باپ کو اچھی لگتی ہیں. بیٹی اگر چڈی پہن کے باپ کے سامنے آ جائے گی, میرے بھائی وہ باپ نہیں رہے گا. پھر وہ تو غیر مسلموں میں باپ نہیں رہا ہے, ماں نہیں رہی ہے, کیونکہ اس ڈریسنگ میں ماں اور باپ کا رشتہ جچتا ہی نہیں ہے. پھر اس عورت کے اپنے اوپر کیا گزرتی ہے, تو ہر وقت اپنے پورے جسم کی نمائش کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے وہ خوش ہے؟ لاشعوری طور پر وہ بھی ٹینشن میں جا رہی ہوتی ہے, اس کو احساس نہیں ہوتا, کیونکہ یہ فطرت نہیں ہے. تو کیا کلچر ہو گیا ہے میرے بھائی, کیا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے تمہیں فری پھوکٹ میں اسلام دے دیا اور تم اس کلچر کی طرف مائل ہو رہے ہو. کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے جب دیکھا کہ یار کلچر صرف مسلمانوں کا باقی بچا ہے, پردہ صرف ان میں ہے, حیا صرف ان میں ہے, جن غیر مسلموں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے نا, 180 ڈگری پہ آ کے انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا. میں نے ایسے غیر مسلم بھی دیکھے ہیں. ابھی ہم امریکہ گئے تھے نا, تو وہاں ایک شخص ملا, اس نے مجھے اپنا واقعہ بتایا. ان صاحب کی عمر ہوگی تقریباً 60 سال, تھے وہ پٹھان کہیں پشاور کے, 14-15 سال کی عمر میں امریکہ چلے گئے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں آیا, یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, 22 سال میری عمر تھی, ایک انگریز لڑکی 19 سال کی. کہہ رہے ہیں کوئی دونوں کی آپس کی سیٹنگ ہوئی, میں نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا, اس نے کہا نہیں پہلے میں اسلام کو اسٹڈی کروں گی, اسلام کا مطالعہ کروں گی, اسلام کو سمجھوں گی, اس کے بعد نہیں سوری مجھے یاد آیا, عیسائی تھی وہ, تو اسی طرح ان کی شادی ہو گئی. وہ عیسائی تھی اور یہ مسلمان, شادی ہو گئی. کہہ رہے ہیں شادی, میں نے اس پہ کبھی بھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ, اس نے خود اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. پہلے تو پردہ وردہ نہیں تھا. یہ ابھی جو سفر ہوا ہے نا میرا 2 ہفتے پہلے, اس کی رویداد سنا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے تو کہا کہ میں ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں, لیکن وہ کیمرے کی بیٹری ختم تھی, یہ کیا تھا بھی مجھے یاد نہیں, ورنہ یہ تو ریکارڈ کرنے کی چیز تھی. انہوں نے کہا بھی کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں. کہتے ہیں کہ میری وہ جو وائف تھی نا, اس نے اسلام کو پورا اسٹڈی کیا, پھر مسلمانوں کو دیکھا بھی اس نے, اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس نے اسلام قبول کیا. کہہ رہے ہیں ایسا خاندانی پردہ کیا ہے اس نے, اب تو بیچاری ایجڈ ہو گئی, بوڑھی ہو گئی, 7 یا 8 بچے ہیں ان کے. کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں, اسلام میں نسل روکنا پسندیدہ کام نہیں ہے, اسلام خاندان بڑھانے کا حکم دیتا ہے. وہ لوگ بھگتے ہوئے ہیں اپنی سوسائٹی کو, ان کو پتہ ہے 2 بچے کا عذاب کیا نکلا ہے اس سوسائٹی میں. ہمارے جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا, دیسی لبرل, جن کا کام ہے صرف دم ہلانا, سمجھ رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی تحقیق وحقیق کچھ نہیں ہوتی, بس سوٹ ٹائی لگا کے انگلش سیکھ جاتے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے محقق ہیں کیونکہ انہوں نے فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے گورے کی. دیکھو تحقیق اللہ نے ہر شخص کو الگ صلاحیت دی ہے. صرف کتابیں پڑھنا اس سے انسان محقق نہیں بن جاتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ماحول کا اثر لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں اثر نہیں لیتے, وہ اینالائز کرنا جانتے ہیں. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, لیکن میں نے بہت دفعہ کتاب پڑھی ہے کسی خاص ٹاپک پر, اور پوری کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کتاب کے مصنف نے 500 صفحے جس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے لگائے ہیں, اس کتاب پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ دعویٰ کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہوتا. میں کبھی بھی کسی کی تحریر سے الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا. کوشش یہ کرتا ہوں اس کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھو اور ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تحریر سے, کسی کی تقریر سے نا جذبات سے متاثر ہو کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہو. دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈال کے ان کے جو بھائی تھے نا, آئے تھے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے نا, تاکہ ابا ہمارے رونے سے متاثر ہو جائیں اور یقین کر لیں کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں نہیں ڈالا. ابا متاثر ہوئے تھے؟ بولو کیا کہہ رہے, نہیں ہوئے تھے. سولت لکم انفسکم امرا,
ابا نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے, اصل میں تم نے خود سے کوئی چیز گڑھ لی ہے, تمہیں تو پہلے سے حسد تھی, جیلسی تھی تمہیں, تو تم نے تو کرنا ہی یہی تھا. تو کبھی بھی کسی کے جذبات سے, کسی کے زبانی دعووں سے اور کتاب کے طول سے متاثر نہ ہوا کرو. یہ غیر مسلموں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ نسل روکنا ضروری ہے, آبادی دنیا میں بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے وسائل کم ہو رہے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, زمین میں اسپیس نہیں ہے. میں کبھی بھی شروع سے ان چیزوں سے متاثر ہوا نہیں ہوں. ہمیشہ بھائی تحقیق کرو. پہلے بات تو ہمارے پاس مذہب کی گائیڈنس موجود ہے, مذہب کی تعلیمات موجود ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں. تو وہ جو غیر مسلم تھی نا, وہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک یا دو بچوں کے جو ہم نے نسلیں روکی ہیں اس سے کس قدر زندگی عذاب میں آ گئی ہے, ہماری ریلیشن ہی ختم ہو گئے. تو اس کو سمجھتی نہیں اسی, جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھو, فرماتے ہیں من لم یعرف الجاہلیہ, جس نے زمانہ جاہلیت کو نہیں دیکھا, لم یعرف الاسلام, وہ اسلام کے حسن کو نہیں پہچانتا. حضرت عمر نے زمانہ جاہلیت کو بھی دیکھا تھا جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, اور اسلام کا زمانہ بھی دیکھا. وہ جانتے تھے کہ واقعی اسلام نے ہمیں کس عذاب اور کس مصیبت سے اور کس بد تہذیبی سے نکالا ہے. تو خوب سمجھ لو, جو غیر مسلموں کے کلچر کے اندر گھس کے جس نے نہیں دیکھا نا, باہر سے بہت مزہ آئے گا آپ کو. نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, ہاؤ آر یو, فائن, ایوری تھنگ از اوکے. یہ سب پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے بھی آپ کو 80 سال کے بوڑھے نظر آئیں گے. بہت زبردست لگے گا آپ کو, یار دیکھو یہ ہے مہذب قوم, آرگنائز قوم. یہاں 80 سال کا بوڑھا بھی ایکسرسائز کر رہا ہے, اور ہماری قوم کو دیکھو 12 بجے تک پوستیوں کی طرح سو کے اٹھتے ہیں, کم بخت چلا نہیں جاتا ان سے. او بھائی, آپ کو جب آپ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے, آپ دیکھو گے 80 سال کا بوڑھا اکیلا پہاڑ پہ جا رہا ہے, اکیلا پہاڑ سے اترتا ہے, ایک کتا نیچے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یار اس سے وہ بہتر ہے جو گھر کے اندر ہے, اس کو سنبھالنے والے لوگ تو موجود ہیں. اس بوڑھے پہ کیا گزرتی ہوگی, کیوں وہ 2 بچوں والی پالیسی پر عمل کیا, اس نے نکاح نہیں کیا, عیاشی میں زندگی گزار دی اس نے. اب فطرت اس سے انتقام لے رہی ہے. ترستے ہیں غیر مسلموں میں بوڑھے کہ آپ کسی کے پاس 5 منٹ بیٹھ کے 4-5 باتیں کر لو, ایسا لگتا ہے آج اس کی عید ہو گئی ہے, پیسے دے دے گا آپ کو. تو جس تباہی کو جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے نا, آپ اسی تباہی کی طرف آج کا نوجوان جا رہا ہے. اس پہ دلائل بھی لگا رہا ہے, یار یہ مولوی ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں, اور مولوی ہمیں ایسی باتیں کر رہے ہیں. کچھ نہیں ہوتا بھائی, پورے خاندان اور پوری سوسائٹیاں, پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور کمال کی بات یہ, جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں تو وہ تباہی کو بھی کیا کہہ رہا ہوتا ہے, کامیابی. جو تباہی نظر آ رہی ہوتی ہے نا, اس کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے. میں امریکہ گیا نا, لوگ کہتے ہیں کیسا لگا, میں کہا باہر سے بہت اچھا لگا مجھے امریکہ, گھروں کے اندر سے بالکل بھی اچھا نہیں لگا. گھر باہر سے جتنے اچھے ہیں, اندر مسلمانوں کے گھر تو بہت اچھے ہیں, غیر مسلموں کے گھر ہی نہیں ہے میرے بھائی. صرف صفائی ستھرائی سے گھر تھوڑی بنتا ہے. لوگ کہتے ہیں اندر سے بھی ان کے گھر اتنے صاف, باہر سے بھی اتنے صاف. او بھائی, خالی دیواریں کچھ چمکا کے پوچھا لگا کے صاف کر دو, ڈیٹول سے دھو دو, تو کیا گھر بن جائے گا؟ وہ گھر تو افراد سے بنتا ہے. مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں؟ نمازیوں سے ہوتی ہیں نا. بچپن سے سنتے آئے ہیں نا, وہ ایک شعر ہے نا, مسجد تو بنا دی دم بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا. یعنی ہمارا دل پرانا پاپی تھا, برائیوں کا عادی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو مسجدیں کس سے آباد ہوتی ہیں؟ صرف رنگ و روغن سے, نمازیوں سے بھی. تو گھر کس سے آباد ہوتے ہیں میرے بھائی؟ فرنیچر سے. بے وقوف ہے جو کہتا ہے فرنیچر سے گھر, ورنہ فرنیچر کی دکان میں چلے جاؤ پھر بھائی, گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ انگریزوں کے اندر کے گھر دیکھ کے, غیر مسلموں کے اندر کے گھر اتنے لگژری, واش روم میں ایسے خوبصورت نل کے اور ایسی صفائی, اور جاپان میں جو ہے نا واش روم کے قریب جاؤ ڈھکن خود ہی اوپر چلا جاتا ہے, آٹومیٹک سسٹم. اس سے متاثر ہے, انہوں نے اتنی ترقی کی, اور ہمارے یہاں ڈھکن کھولنا پڑتا ہے. بہت سے واش روم میں ڈھکن ہی نہیں ہے بہت سے. اور پھر آگے کے مسائل, نل کا کھولو پانی نہیں آ رہا, اور پھر کنڈی نہیں ہوتی بہت سے واش روموں میں. کنڈی اتنی ہلکی ہوتی ہے. ایک واش روم تھا پبلک ٹوائلٹ, جو بھی جاتا گنگناتا اندر بیٹھ کے گانا گا رہا ہوتا. ایک آدمی بندہ باہر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے یار یہ کوئی کیا ہے, کوئی ان کی مذہبی رسم ہے, جو بھی اندر جاتا ہے گانا گاتا ہے. تو جب اس کی باری آئی نا, اندر گیا دیکھا کنڈی نہیں ہے, تو وہ بھی گانا گانے لگا تاکہ میری آواز باہر جائے, پتہ چلے بھائی دروازہ نہیں کھولنا. ان چیزوں کو لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی, اگر صرف واش روموں کے اچھے ہونے سے, لگژری بستر ہونے سے, کمرے میں ایئر کنڈیشن ہونے سے کوئی گھر اگر پرسکون بن سکتا, تو پھر ہوٹلوں میں جا کے رہا کرو. گھر بنانے کی ضرورت بولو نہیں. جو 5 اسٹار ہوٹل ہے وہ اس سے زیادہ
لگژری ہوتے ہیں. یہ اتنی بڑی بھول ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم ان گھروں کو دیکھ دیکھ کے اتنے خوبصورت بطخیں تیر رہی ہیں باہر, بہت زبردست ہے بھائی, لیکن یہ بہت اچھا جب ہے جب گھر کے اندر افراد ہوں اور وہ افراد بھی آپس میں ریلیشن ہو, ورنہ بہت سارے مزدور بھی ایک اپارٹمنٹ میں سو جاتے ہیں, اس سے گھروں میں سکون پیدا نہیں ہوتا. دبئی میں جاؤ, کمپنی جب بلاتی ہے نا بہت سارے مزدوروں کو ایک ایک اپارٹمنٹ دے دیتی ہے, کئی کئی مزدور اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی وہ بھی گھر بن گئے. نہ نہ نہ, وہ گھر نہیں بنتے, کیونکہ ان مزدوروں کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا. آپ کا کیوں نہیں ہوتا بھائی ریلیشن؟ دوستی ہوتی ہے, وسیم کو پتا ہے یہ غفار ہے, یہ ستار ہے, یہ انڈیا سے آیا, یہ بنگلہ دیش سے آیا, فلاں سے آیا, ریلیشن بھی انڈی والی بھی ہے, پھر بھی وہ گھر نہیں بنتا. اس مزدور کا دل چاہتا ہے فوراً کہاں جائے, اپنے گھر جائے. کیوں نہیں بنتا؟ ریلیشن جو ہے بلڈ ریلیشن نہیں ہے, خونی رشتہ نہیں ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے, اسے سکون کے لیے ریلیشن چاہیے. اور کون سا ریلیشن؟ خون والا ریلیشن. وہ خون ریلیشن اپنی اولاد سے ہوتا ہے, بہن بھائیوں سے ہوتا ہے, خالہ چاچے ماموں سے ہوتا ہے. تو یہ ریلیشن جب بنے گا جب بچے پیدا ہوں گے, بچے کم ہوئے ریلیشن اسی حساب سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو یہ عذاب غیر مسلم بیچاروں پر دنیا میں اللہ نے نازل کر دیا ہے کفر کی وجہ سے, گائیڈنس نہیں ہے. اور تم اسی عذاب میں, اور ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان اور انڈیا میں, وہ بھی اسی کو پروموٹ کر رہا ہے, اور وہ اپنی آنکھوں سے خود بھی عذاب دیکھ رہے ہیں. نسل روکنے کا جو سب سے پہلا عذاب آتا ہے نا, توکل اللہ چھین لیتے ہیں انسان سے. یہ خود بہت بڑا عذاب ہے. ہر وقت اپنی جیب پہ نظر, 4 بچے ہو گئے تو کھلاؤں گا کہاں سے, 5 ہو گئے تو کیا ہوتا ہے, جو انسان اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے کنجوسی دکھائے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ. اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں اتنے بچے, اصل میں پیسہ بہت ہے. میں کہتا ہوں 10-12 سال پہلے میری زندگی اٹھا کے دیکھو, میں بائک پہ پٹپٹی بائک پہ گھومتا تھا, اس وقت بھی میرے 11-12 کا اسکور تو اس وقت بھی تھا. یہ تو بعد میں پیسہ آنے کے بعد اسپیڈ ہلکی ہوئی ہے, اور پیسہ بھی حلال کا ہے, تجارت کا پیسہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہدیوں کا پیسہ لیا ہوا ہے انہوں نے, ہدیے کا بھی حلال کا ہوتا ہے لیکن جائز پیسہ ہے. تو اس وقت بھی ہم خوش تھے الحمدللہ, شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں یہ باتیں. تو یہ کیا ہوتا ہے جب نسل روکتا ہے انسان, دل کیا ہونے لگتا ہے اتنا, کیونکہ نسل روکنے کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ کیا تھا؟ پیسہ بچانا. یہ خود اتنا بڑا عذاب ہے نا, یہ ایسا عذاب ہے نا جس کو پیسہ بچانا جس کی کھوپڑی میں گھس گیا نا, وہ کھرب پتی ہو کے بھی غریب ہے, کیونکہ دل کا غنا اس کو حاصل نہیں. کنجوس آدمی کو دیکھا ہے نا آپ نے کیسا ہر وقت سڑا ہوا ہوتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان میں 2 باطنی بیماریاں ہیں. ایک حب جاہ, لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کا شوق, یہ بھی بہت بری بیماری ہے. ایک حب مال, پیسہ بچاؤں, کسی پیسہ کمانا برا نہیں ہے, اس کی ہوس جو ہے نا یہ بہت بری چیز ہے. تو پیسے کی ہوس بھی بڑی بیماری ہے. فرماتے تھے کہ مشکل علاج حب جاہ کا ہے. بڑا بننے کا شوق ہے نا, یہ بیماری کا علاج بہت مشکل ہے. لیکن گھٹیا بیماری حب مال ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, کیونکہ کسی کو بڑا بننے کا شوق ہو تو انسانوں کی نظر میں نا, تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے نا, لیکن دولت کی ہوس کسی کے دل میں آ گئی نا تو یہ ایسے ہے جیسے مٹی کے کھلونوں سے دل بہلا رہا ہے, جبکہ پتا ہے کہ یہ کھلونوں سے میں رخصت ہونے والا ہوں, تھوڑے دنوں میں کام مرا پڑا ہوں گا. مجھے لوگ آ کے اب بھی بتا رہے ہوتے ہیں صاحب ایک پروجیکٹ آیا ہے, 20 سال میں آپ دیکھنا ٹھک 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 نوٹ, 15-20 سال. میں کہتا ہوں 15-20 سال دیکھے کس نے ہے یار, 15-20 سال تک کون زندہ رہے. مجھے 5-5 سال کے نہیں ہوتے پروجیکٹ ہم سے. ابے ابھی کا بتا یار, ابھی 1-8 سال کا بتا, اس سے زیادہ لمبا حساب کتاب نہیں بھائی. کیا پتا یار کب زندہ رہے, اور پھر 15-20 سال کے بعد حالت کیا ہوگی, کھانس رہے ہوں گے. کیا لائف کو انجوائے کرے گا بھائی آدمی, پیسہ آ کے بھی کیا کرے گا. لیکن لوگوں کو دیکھو, آپ کو کون 15-20 سال کے پروجیکٹ لیتے ہیں. آپ جو پلاٹ خریدتے ہو نا اتنے مہنگے مہنگے, یہ 15-20 سال کے بعد ہی اس کا آدمی نفع لیتا ہے, جو اتنی بڑی دولت آپ اس میں کھپا دیتے ہو. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ دل انسان کا تنگ ہو جاتا ہے. تو وہ انگریز لڑکی جب مسلمان ہوئی نا, پراپر مسلمان ہوئی, اس کو پتا تھا کہ اسلام عورت کو نسل بڑھانے کا حکم دیتا ہے, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. عورت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے؟ نسل بڑھانا. یہ فطرت نے اس کے ذمہ لگایا ہے. غیر مسلموں نے فطرت سے بغاوت کی, عورت کو کہا نہیں, تمہارا کام مردوں کے شانہ بشانہ جاب کرنا, مرد جیسے کمائے گا تمہیں بھی کمانے کا اتنا ہی حق ہے. او بھائی غلط لیبل لگا دیا اس کمبخت نے, حق نہیں ہے, یہ ذمہ داری بنا کے ڈال دی تمہارے اوپر. اسلام نے کہا تھا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اسلام نے مرد عورت کو ذمہ داری سے ہٹا دیا. عورت کو کہا تمہارا کام کھانا ہے, کمانا نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا, تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے کمانے کا جتنا مرد کا حق ہے. یہ ایسا ہو گیا جیسے 2 جو ہے نا مٹکے رکھے ہوئے تھے,
پانی کے بھرے ہوئے, 2 پانی کے مٹکے بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے. اب آپ نے ان کو اپنے گھر پہنچانا ہے. اسلام کہتا ہے یہ دونوں مٹکے مرد اٹھائے گا اور گھر لے کے جائے گا, عورت گھر میں بیٹھ کے پانی پیے گی. غیر مسلم نے کیا کیا؟ غیر مسلم نے کہا کہ عورت کا بھی یہ مٹکا اٹھانا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا حق ہے. ابے تو نے لیبل چینج کر دیا میرے بھائی, اس کے اوپر تم نے بوجھ ڈال دیا, تو عورت بیوقوف بن گئی کہ میرا میاں صرف کیوں مٹکا اٹھا کے گھر میں رکھے گا پانی کا, میں بھی گھر سے باہر نکلوں گی اور یہ بھاری مٹکا سر پہ اٹھا کے گھر میں پانی لے کے جاؤں گی نہر سے بھر کے. اب علماء نے سمجھایا, اسلام نے سمجھایا, بھائی تم گھر میں آرام سے بیٹھو, گھر کی 4 دیواری میں رہو, تمہارے مرد کی ذمہ داری ہے تمہیں پانی نہر سے لا کے پلائے گا. کسی گاؤں دیہات میں ایک کی مثال دے رہا ہوں میں تو, لیکن اس نے جب ٹی وی کھول کے دیکھا, میڈیا کھول کے دیکھا, اس نے دیکھا ہر جگہ یہی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ہر جگہ یہی کہا جا رہا ہے بھائی مرد عورت کو نہیں روک سکتا. اب شوہر تو روکے گا نا, بھائی تم گھر میں رہو نا, یہ میری ذمہ داری ہے. عورت نے کیا کہا؟ اب میڈیا سے متاثر ہو گئی اور وہ کیا کہہ رہی ہے, یہ کیا, تم کون ہوتے ہو مجھے گھر سے باہر نکلنے سے روکنے والے, میں کیا تمہاری نوکر ہوں؟ تو یہ پروپیگنڈا کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اسلام ان پروپیگنڈوں سے متاثر نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ ہے نا, اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی سے متاثر ہونے کی. اس لیے اللہ نے کہا عورت کو کہ ان چیزوں سے بالکل متاثر نہ ہو, اللہ نے تمہیں کمانے کی ذمہ داری دی نہیں ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہارے شوہر کی. تمہاری ذمہ داری ہے جو تمہاری فطرت کا تقاضا ہے. عورت کو خدا کی قسم اپنی گود میں بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے اور جتنا وہ بچہ عورت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, دنیا میں کوئی چیز عورت کی آنکھیں اس طرح سے ٹھنڈی نہیں کر سکتی. لیکن پروپیگنڈا کر کے نا کہ بچے پیدا کرنا ایک عذاب ہے, ایک مصیبت ہے, تمہیں حمل کی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے, بچہ مرد جن کے بتائے نا پھر پتا چلے گا کتنی تکلیف. بھائی تکلیف تو ہوتی ہے, ہر نعمت کے پیچھے کچھ تکلیف ہے, لیکن وہ تکلیف تھوڑی ہے, اس کا جو آؤٹ پٹ ہے, اس کا جو فائدہ ہے وہ ساری زندگی کا ہے. وہ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. تبھی تو حضرت آسیہ نے کہا تھا نا فرعون سے, قرۃ عین لی ولک, کہ موسیٰ یہ بچہ ہے, فرعون سے کہا کہ اس کو قتل مت کرو. کیوں؟ یہ ہم اس کو بچہ بنا لیں گے, یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک. حضرت آسیہ کو یہ معلوم تھا کہ بچے بوجھ نہیں ہوتے بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. غیر مسلموں نے دنیا میں منڈن بیچنا شروع کر دیا, بچے بوجھ ہیں, عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. کیا عورت مرد پیدا کر کے دکھائے نا؟ وہ بھائی فطرت نے مرد کے ذمے لگایا نہیں, اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے. تم فطرت سے کیوں لڑ رہے ہو بے وقوفو؟ مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا, بتا رہا ہوں میں کس قدر کھوپڑی خراب کی ہے غیر مسلموں نے. اور ہمارے دیسی جو مسلمان ہیں جو ان بیوقوفوں کی باتوں میں آ رہے ہیں, ہر یونیورسٹی میں, ہر کالج میں, ہر اسکول میں لڑکی کو یہی سکھایا جا رہا ہے تم نسل پیدا کرنے, بچے پیدا کرنے کی مشین ہو. کیا تمہارا بھی کمانا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا حق ہے. نعرے تبدیل کر کے عورت کا بیڑا غرق. دیکھو فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی, سائنس کتنی ترقی کر لے, بھوک کے لیے آپ کو روٹی ہی کھانی پڑے گی. پلاسٹک کے باکس آپ نہیں کھا سکتے کہ بھئی اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو اب مجھے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو میں بہت ترقی یافتہ ہو گیا ہوں تو گلوکوز کی بوتلیں چڑھا کے چلا کروں گا. گلوکوز ہی آتا ہے نا روٹی کھانے سے, ڈائریکٹ گلوکوز کی. ڈاکٹر کیا کہا بیمار ہے تو چڑھا لے, ورنہ نارمل جو پراپر طریقہ ہے روٹی کھا کے گلوکوز بڑھاؤ جسم میں. یہ کون سا طریقہ ہے یہاں سے ایک انجیکشن چینی کا لگایا اور جا رہا ہے مر جائے گا تھوڑے دنوں میں. اب آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب سائنس نے اتنی ترقی کر لی, 10,000 سال پہلے انسان بھی کھانا ایسے ہی چبا چبا کے کھایا کرتا تھا, گھنٹے لگتے تھے, اب ہم بھی وہی اسی طریقے سے کھائیں. تو وہ کہے گا بھائی سائنس کی ترقی سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے 10,000 سال پہلے کسی انسان کو بیوقوف بنانا ممکن تھا, لیکن سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو سائنسی ترقی سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عورت کو بچے پیدا کرنے پڑیں گے. وہ گھر کی 4 دیواری میں رہے گی تو سکون میں رہے گی, اس کو اولاد سے محبت ملے گی, اور میاں کی محبت بھی پراپر جب ملے گی جب اس کے بچوں کی ماں ہوگی وہ, ورنہ وہ بھی گرل فرینڈ کی طرح ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر سکتا ہے اس کو. 6 بچے ہوں گے کہاں چھوڑے گا, اس کو پتا ہے ان کے ماں کہاں سے لاؤں گا میں. پہلے طلاقیں نہیں ہوتی تھی, بچے پیدا ہوتے تھے. طلاق دینا آسان کام نہیں, آدمی کہتا تھا یار 6 بچے کہاں میں پالوں گا, جیسی مرضی ہے برداشت کرو یار بچوں کی خاطر. اب پتا ہوتا ہے ایک آدھ ہے کتنی طلاقیں. یہاں مجھے پتا چلا طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے, نسلیں روکی جا رہی ہے. پھر جب طلاق ہوگی تو آخر میں کیا ہوگی؟ تنہائیاں, بے وفائیاں, خودکشیاں, ڈپریشن. ایک ٹینشن سے بچنے کے لیے 20 ٹینشنوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا. ایک آدمی کہتا ہے کھانا ہے بڑی ٹینشن ہے, پہلے چباؤ پھر نکلو پھر واش روم بھی, تو زیادہ یہ ٹینشن فری زندگی, ٹائم بچاؤ, ترقی کرو, کھانا پینا چھوڑ دو. اسے کہا جائے گا یہ ٹینشن جو پہلی والی ٹینشن تھی نا تجھے بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا رہی. تو عورت کے لیے
اولاد وقتی طور پر ایک ٹینشن ہے، لیکن یہ ٹینشن اس کی نیچر کا حصہ ہے. اللہ نے بھی حمل کی تکلیفوں کو تکلیف مانا ہے، تبھی تو اللہ نے کہا حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا. جب بچہ پیٹ میں عورت اٹھاتی ہے تکلیف سے اٹھاتی ہے، تکلیف سے جنتی ہے، مانا ہے اللہ نے. اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا؟ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ میں دیتا ہوں. تو اللہ اس تکلیف کو تحفہ قرار دے رہا ہے، پینلٹی قرار نہیں دے رہا. اس کا مطلب یہ وقتی تکلیف ہے، انجام کے اعتبار سے یہ گفٹ ہے خدا کی طرف سے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے بہت شدید درد ہو رہا ہو، ڈاکٹر کہے میری طرف سے آپ کو ایک گفٹ ہے، یہ انجیکشن پین کلر کا، اور جب لگایا آپ کی چیخ نکل گئی، آپ نے کہا یہ کیسا گفٹ ہے، اس سے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ڈاکٹر کہے تو بے وقوف ہے، تجھے کھوپڑی میں بھی ایک ٹیکا لگانے کی ضرورت ہے. بے وقوف، یہ وقتی ٹیکا ہے، یہ گفٹ اس لیے کہ بڑے درد سے تجھے بچا لے گا. یہ تو اولاد بہت بڑا گفٹ ہے. تو بہت بڑے گفٹ تھوڑی ٹینشنوں سے ہی ملتے ہیں، حمل کی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، کیونکہ عورت کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اولاد سے. اس کے لیے پہلے آنکھوں کی ٹھنڈک. تبھی تو دیکھو کیسے گود میں پکڑ کے بچوں کو، اندھی کے بچہ ہوا چوم چوم کے مار دیا اس نے، نظر تو آ نہیں رہا تھا نا. مسل مشہور ہے، اندھی کے بچہ ہوا چوم چوم کے مار دیا. جیسے ہمیں بھی بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ عقیدت میں سیلفیوں کی وجہ سے لوگ عقیدت میں سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں اتنی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بے ہوشی نہ ہو جاؤں. پھر میں یہ کہتا ہوں اندھی کے بچہ ہوا چوم چوم کے مار دیا. تو بھائی اسلام کی طرف آؤ پورے. وہ جیسے وہ میں انگریز لڑکی کا واقعہ بتا رہا تھا نا، تو جب اسلام کی طرف آئی تو اس کو پتا چلا بھائی اسلام فیملی ویلیوز. تو اس نے گھر میں اس نے کہا 19 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، اس کے یونیورسٹی میں اپنی ایجوکیشن مکمل کی. اس کے بعد اس وقت سے لے کر کہہ رہے 40 سال ہو گئے شادی کو، آج تک کہاں ہے وہ گھر کی چار دیواری کا مطلب یہ نہیں کہ بیگم کو کہیں لے کے نہیں جاؤ، گھماؤ پھراؤ بیگم کو، آپ اپنے ساتھ لے کے جاؤ. تو لیکن اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ گھر کمانا اس کے ذمے نہیں ہے. تو میرے بھائی اپنی خواتین کو گھر میں بند کرو. کیا کرو؟ جاب نہ. یہ کلچر اپنی سوسائٹی میں نہیں آنے دینا. میں تعریفیں نہیں کرتا اپنی میرے بھائی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میرے تو ستاری کا معاملہ، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. لیکن میں بعض چیزیں اس لیے بتانی پڑتی ہیں کہ جو دعوے ہم نے 20 سال پہلے کیے تھے نا، لوگ مانتے نہیں تھے، تو اب وہ دعوے پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو موٹیویشن کے لیے بتانا پڑتا ہے. میرے گھر میں ہمیشہ سے الحمدللہ اچھے حالات رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے تھوڑی بہت اونچی نیچ گھر میں ہوتی ہے. گھر والوں نے کہا بھائی یہ ساتھ میں مدرسہ ہے، یہاں پڑھانے دو، مدرسے میں دین کی تبلیغ کے لیے کوئی پڑھائے ٹھیک ہے، یہ اسکول ہے یہاں پڑھانے دو. نیت یہ تھی کہ تھوڑا ہماری بھی کمائی ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں بھائی، یہ ہمارے نظریے کے بولو خلاف. سوکھی روٹی قہوے میں ڈبو کے کھا لیں گے. ہماری پرمپرا ہے کہ ہمارے خاندانوں میں کماتا مرد ہے، عورت کھاتی ہے. اگر میں نے کمانے کی اجازت دے دی، اس کا مطلب میرے خاندان کی ایسی کی تیسی. میں نے کہا میں اپنے خاندان کا بیڑا نہیں غرق کر سکتا. ہمارے خاندان کی پرمپرا ہمیشہ یہی رہے گی انشاءاللہ. ہمارے یہاں کماتا کون ہے؟ مرد. کھائے گی کون؟ عورت ہے. دھڑلے کے ساتھ کھاؤ چاہے سوکھے. ہم نے کھائی نہیں کبھی سوکھی روٹی، الحمدللہ اچھا ہی کھایا ہمیشہ. کہ آپ کیا پتہ نہیں یار کیا کیا کھاتے رہے. تو مثال دے رہا ہوں، باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں. نہیں بھائی نہیں ہو سکتا. تو مت متاثر ہو. تو وہ انگریز لڑکی کا واقعی ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہا، اتنی بیچ میں اپنے واقعات بیچ میں بہت آ جاتے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اچھا. اور میں حیران ہوتا ہوں، ہماری تو یہ حالت تھی، ہماری اس وقت ابھی چوتھی تو میری ابھی ہوئی ہے نا، چند سال 2-4 سال ہو گئے یا 2-2.5 سال ہو گئے، مجھے یاد بھی نہیں رہتا. کام کی بات یاد رہتی ہے کہ شادی ہوئی تھی، یہ یاد نہیں رہتا کہ کب ہوئی. کام کی بات یہ تھی کہ ہوئی تھی، کیا تاریخ تھی، کس تاریخ. گھر والے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے. بھائی شادی مجھے یاد ہے، کتنے سال ہو گئے، غیر ضروری چیزوں میں نہیں دلچسپی ہوئی الحمدللہ. تو وہ کیا کہہ رہا تھا یار، میں انگریزنی کا تو سنا رہا تھا واقعہ، پھر بیچ میں 10-20 چیزیں آ جاتی. خیر وہ ہے، میں اپنا کچھ سنا رہا تھا واقعہ، وہ دماغ سے نکل گیا. خیر تو ہاں نکل گیا. چلو اب آگے چلتے ہیں. آ گیا. ہاں بس اصول یہی ہے کہ کمائے گا کون بھائی؟ مرد کمائے گا. کھائے گا کون؟ ہاں میں کہہ رہا تھا میرے 3 گھر والے تھے، تینوں میں سے کسی کو اجازت نہیں دی میں نے. حالانکہ قریب میں اسکول ہے، دین کی تبلیغ کی نیت سے کوئی پڑھا دے اسکول میں ایک الگ بات ہے، پھر تنخواہ بھی مل جائے، کوئی برا نہیں ہے. بعض دفعہ لڑکیوں کے اسکول میں تو خواتین ہی کو پڑھانا پڑے گا نا، وہ ایک الگ چیز ہے. ڈاکٹر جو لڑکیاں ڈاکٹر بن کے علاج کر رہی ہیں اس کے میں خلاف نہیں ہوں. میں تو خلاف اس چیز کے ہوں کہ کمانا برائے کمانا مقصد ہے آج کل، کہ بھائی کمائے، کما کے لائے. ہاں تو میں یہ اس پہ مثال دے رہا تھا کہ بھائی ہمارے تو
3 گھر والے تھے تو ہمیں چوتھا بھی ایسا ہی چاہیے تھا کہ جو کمائے نہیں گھر میں. اور میں غصہ آتا تھا ان لوگوں پر جو میرا بیان سن کے دوسری کا ارادہ کرتے تھے اور کیسے تھے ہمیں ایسی چاہیے جو جاب کرتی ہے. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں آپ کے بیانات سے بہت متاثر ہوا ہوں. مجھے الگ لے گئے, گھر میں بٹھایا, باقاعدہ قریب محلے کے ہی تھے, میں بڑا متاثر ہوا. میں نے کہا ماشاءاللہ, میں نے کہا چلو چلتے ہیں, جب اتنے نیک آدمی ہیں. تو میں ان کے گھر گیا, انہوں نے چائے وائے پلائی, کھانا وانا دی, کھایا ہم نے. کہتے ہیں میں دوسری کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے بیان سے بڑا متاثر ہوں. میں نے کہا ماشاء اللہ صلو علی الحبیب. کہنے لگے یار لیکن مفتی صاحب رشتہ بھی آپ نے کرانا ہے. میں نے کہا میں تو نہیں کراتا بھائی رشتے یہ تو خود ہی تلاش کرو. تو کہنے لگے, پھر میں نے کہا ویسے ہی پوچھ لیا کہ چلو کوئی رشتہ آیا تو بتا دوں گا آپ کو, کس طرح کا چاہیے. انہوں نے کہا بھائی صاحب اصل میں اپنے گھر میں بیوی کو رکھ نہیں سکتا تو گھر اس کا اپنا ہو. گھر کا خرچہ میں نہیں اٹھا سکتا, میں گھر اس کا اپنا ہو. میں نے کہا اگر اپنا ذاتی گھر نہیں ہے تو کہہ رہے کرایہ پھر خود دے گی وہ. اچھا میں پھر انجوائے کرنے لگا. میں نے انجوائے اس سینس میں کہ ذرا دیکھوں یہ پھر آخر میں سناؤں گا اکٹھی. تو میں نے کہا پھر ماہانہ نان نفقہ کہہ رہے وہ بھی نہیں, وہ خود ہی اٹھائے گی. اور کہتا ہے دوسری بات ہے کہ میری والدہ کی خدمت میری پہلی بیوی نہیں کرتی تو وہ کرے گی خدمت, ساری چیزیں. پھر کہتے ہیں مجھے اولاد بھی نہیں چاہیے اس سے کیونکہ میری پہلی وائف سے اولاد ہے. تو میں نے کہا پھر وہ تم سے کرے گی کیوں شادی جب سارے کام اس نے کرنے تم نے نہیں کرنے. کہہ رہے ہوتی ہیں بعض دفعہ, بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو ایک شوہر چاہیے ہوتا ہے, ان کی زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے, میاں نہیں ہوتا, تو اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہیں, فقیر حاضر ہے اس خدمت کے لیے, فقیر حاضر ہے. تو میں نے کہا آپ کو اس خدمت کی چندہ ضرورت, اس کے لیے بہت سارے فقیر دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اس خدمت کے لیے حاضر. پھر مجھے تھوڑی دیر میں نا مجھے لگا کہ میں رو پڑوں گا کہ کم بخت میں اتنے مہینوں سے بیان کر رہا ہوں, تو نے میرے ہر بیان سنا, اس کے بعد اثر تجھ پہ یہ ہوا ہے. تو یہ غلط ہے بھائی. اس میں اللہ پہ کیا کرنا ہے, توکل. تو اپنے خاندانوں میں میں بس بیان کو جلدی سے سمیٹ رہا ہوں, اپنے خاندانوں میں رواج ڈالو. دیکھو فیملی سسٹم کو بچاؤ, اللہ کے بندو یہ ہلکی چیز نہیں ہے. غیر مسلموں میں جو خودکشیاں ہیں نا وہ اسلام چھوڑنے کی وجہ بنیادی نہیں ہے, اس کی وجہ خاندانی نظام کا تباہ ہونا ہے. بیسک وجہ یہ ہے. اگر یہ عیسائی بھی رہتے نا اتنے ڈپریشن میں نہ جاتے. ان کا مسئلہ عیسائی مذہب کو چھوڑنا نہیں ہے, ان کا مسئلہ زنا ہے. سوسائٹی میں زنا کو پھیلا دیا. تو اگر کوئی مسلمان تہجد گزار ہو, تبلیغ میں وقت بھی لگائے اور نمازی بھی ہو, توحید پرست بھی ہو, لیکن وہ زنا کی طرف چلا گیا, خاندانی نظام کو توڑ دیا اس نے, وہ بھی لٹک کے مرے گا یا ڈپریشن میں جائے گا, وہ بھی برباد ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بہت بڑا ایشو ہے اس وقت دنیا میں, تو اس کو بچاؤ. تو وہ انگریز لڑکی نے کیا کیا, اس نے کہا کہ 19 سال کی تھی, 20 سال کی جب میری اس سے شادی ہوئی, 40 سال ہو گئے, 7-8 بچے. کہتے ہیں نسل نہیں روکتی وہ. اس نے کہا نسل نہیں روکتی, گھر سنبھالا ہے اسے. اچھا گھر کی میں ایک اور بات بتا دوں, جو غیر مسلموں نے پروپیگنڈا کیا, پہلا پروپیگنڈا کیا کیا, اسلام نے کہا کمانا تمہارے ذمہ نہیں ہے. انہوں نے اس کو یوں لیبل لگایا کہ تمہیں بھی کمانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد ہو. یعنی ایسے ہی ہوگی تمہارے ذمہ بھی ہے کہ مٹکا اٹھاؤ پانی کا, تم گھر لے کے جاؤ. بھائی اسلام نے تو ذمہ داری دور کی تھی. تو اس ظلم کو اتنا خوشنما نعرہ لگا کے. دوسرا گھر کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کیا, تم گھر کے قید خانے میں نہیں رہو گی, تم گھر میں قید نہیں ہو سکتی. ارے بھائی قید جیلوں میں ہوتے ہیں, گھر میں کبھی کوئی قید نہیں ہوتا. گھر میں تو انسان محفوظ ہوتا ہے. گھر کو جیل کب سے بنا دیا تم نے؟ میں بتا رہا ہوں نا, تحریروں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. یہ پروپیگنڈا ہے. جب آپ اس کو گھر بھی کہہ رہے ہو اور قید کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہو, یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے شہد کی طرح کڑوا تھا. بھائی وہ مٹھائی میں نے کھائی شہد کی طرح کڑوی تھی. ابے مٹھائی کب ہے جب وہ کڑوی تھی, اور کڑوی تھی تو شہد کیوں تھا؟ تو بیوقوف ہوگا نا جو کہے گا. جو ہمارے دیسی لبرل ہے نا وہ گوروں کے انہی نعروں سے متاثر ہوتے ہیں. وہ فوراً کہتے ہیں یار گورا, بات کیا کی ہے اس نے. خاندانی عورت بھی کہتی ہے بہترین بات کی ہے اس نے. یہ مسلمانوں نے اور ہمارے میاں نے ہمیں گھر میں قیدی بنا کے رکھا ہے. اور بھائی گھر اگر قید خانہ ہوتا تو مرد کیوں ملازمت کے بعد گھر کی طرف بھاگتا؟ کبھی کسی جیل سے رہا ہونے والے قیدی کو دیکھا کہ وہ رہا ہو گیا, وہ کہے گا ٹھیک ہے سر میں مزدوری کر کے جب تھک جاؤں گا تو میں دوبارہ جیل میں آ کے سوؤں گا. تو کہے گا یار سرنگیں نکل بنا کے بھاگتے ہیں. مرد بھی بالآخر تھکا ہارا کہاں جاتا ہے؟ وہ گھر کی طرف جاتا ہے. باہر تھوڑی کسی کو سکون ملتا ہے. سکون تو اللہ نے گھر کے اندر رکھا ہے. تو وقرن فی بیوتکن, تو گھر میں عورت محفوظ ہوتی ہے, قید نہیں ہوتی. تو اللہ نے جو عورت کو کہی بیان خواتین میں کرنے کا ہے, لیکن مردوں کو تو پہلے کھوپڑی میں آئے نا, پھر آگے خواتین کو سمجھ میں آئے گی بات. مردوں کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟ خراب ہو گئی ہے.
تو اس لیے میرے بھائی کبھی بھی ان نعروں سے متاثر مت ہو. تو تین چیزیں جس کی طرف آج کے نوجوان مائل ہو رہے ہیں: نمبر 1 شراب، نمبر 2 کباب، کباب کا مطلب جو ملو کھا لو، حلال حرام کی پرواہ مت کرو، جو ملے کھا لو. اور تیسری چیز میں نے تو کہا تھا نا، متزل العالیہ، جو ملا کھا لیا. یہ میرا نعرہ اتنا مشہور ہوا کہ ایک صاحب ابھی جہاز میں آ رہے تھے سوڈان کے یا کسی اور کنٹری کے، ان کو اردو بھی آتی ہے، تو وہ کہنے لگے میں جو بھی ملتا ہے نا، جیسے کوئی ایک بچہ تھا صومالیہ کا، میں نے اسے کہا تو ہے صومالیہ، جو ملا کھا لیا. یعنی تو رہتا ہے صومالیہ، جو تجھے ملا تو نے کھا لیا. اب لوگ خود بنائے چلے جا رہے ہیں. تو ایک چیز ہے شراب، دوسری چیز ہے کباب، اور تیسری چیز ہے شباب.